الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں والدین کی نافرمانی سے متعلقہ احادیث اور آیات کا بیان چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ والدین کے حکم عدولی کرنا، حکم نہ ماننا، یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں بھی ہو سکتا، وہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ پہلے یہ کہ والدین کا فرمان حکم کے درجے میں کب ہے کہ اس کا ماننا لازم ہو، اور مشورے کے درجے میں کب ہے کہ جس کا ماننا نہ ماننا برابر ہو۔ اس میں آپ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ اگر والدین کسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر ان کے لہجے میں سختی ہے، شدت ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا شدید دل آزاری ہوگی یا پھر یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو سمجھ لیں کہ اب ان کی جو بات ہے وہ حکم کے درجے میں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نرمی سے، آہستگی سے کوئی بات بولی ہے، اور اگر میں نہیں بھی مانتا تو کوئی دل آزاری نہیں ہوگی، کوئی ناراضگی وغیرہ نہیں ہوگی، تو یہ سمجھ لیجئے ایک مشورہ ہے، اور اس مشورے کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اب ہم اگلے سٹیپ پر آتے ہیں کہ بالفرض اگر ہمیں یہ محسوس ہو بھی جائے کہ یہ والدین کا حکم ہے بالفرض، تو تب بھی یہ نہیں کہ فوراً اطاعت واجب ہو جائے گی، بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حکم دائرہ شریعت میں رہ کر ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو دائرہ شریعت میں رہ کر ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرا نہیں رہا، تو اطاعت کرنا فرض ہے۔ اب اگر اطاعت نہیں کریں گے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حدیث سنائی تھی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور جب صحابہ کرام نے اقرار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو پھر انسان اس وعید کے تحت آئے گا کہ بالکل وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن دنیاوی نقصان کا سبب بن رہا ہے، چاہے وہ اللہ رسول کی اطاعت کے حکم کے مقابلے میں نہ ہو، لیکن دنیاوی بڑے نقصان کا سبب بن رہا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب اگر وہ حکم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ جیسے معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے کہ ہمارے بعض والدین اولاد سے کہتے ہیں بیٹا نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے ٹیوشن سینٹر جاؤ، ابھی امتحان ہو رہے ہیں، نمازیں وغیرہ چھوڑ دو، پہلے اپنا امتحان 100 سے دو، پھر بہت جتنی چاہے نمازیں پڑھ لینا، مسجد میں چلے جانا۔ یہ غلط حکم ہے، اس لیے کہ نماز کا ذکر قرآن پاک میں کم و بیش 700 مقامات پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت نماز کا حکم دیا، تو آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم رکھ کر وہی اولاد کو پھر بیچارے کو کشمکش میں ڈال دینا کہ ماں باپ کی مانوں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی مانوں۔ اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے کہ اولاد کو نماز سے دور ہونے کا حکم دیا جائے۔ ایسی صورت میں اولاد والدین سے بدتمیزی نہ کرے، جھگڑے بھی نہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ٹیوشن چھوڑ جائے ایک لمحے کے لیے چھوٹ سکتی ہے، لیکن نماز فرض یہ نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ٹیوشن ٹائم جماعت کے ٹائم میں ہے تو ایک الگ مسائل ہیں اس کے کہ اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، لیکن اگر نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسا کوئی عمل کرنا جس سے نماز قضا ہو جائے وہ گناہ کا کام ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیوشن ہو چاہے وہ نوکری ہو۔ تو اس لیے اس طرح کے والدین حکم دے تو پھر تو اطاعت نہ کرنا فرض ہے، بلکہ اس میں اطاعت بالکل نہیں کی جائے گی۔ اور اگر ان کا حکم کسی دنیاوی نقصان پر مشتمل ہے تو پھر احسن طریقے سے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایسی صورت میں مطلب ان کا کہنا اب بھی نہ مانا جائے، لیکن اس میں یہ کہ پوری کوشش کر کے ان کی ناراضگی جتنی کم سے کم کی جائے وہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک دکان چلا رہے ہیں، اچھا کاروبار ہو رہا ہے، والدین کہتے ہیں بیٹا دکان ختم کر کے دوسرا کاروبار کرو۔ مثال کے طور پہ والد صاحب کہہ رہے ہیں، اب آپ کو یقین ہے کہ دوسرا کاروبار کروں گا، ایک تو پورا سیٹ اپ بند کرنا یہ مسئلہ، پھر دوسرا کاروبار اسٹارٹ کرنا، اور یقینی سی بات ہے پہلے محنت ہوتی ہے پھر کوئی رزلٹ آئے گا، اور پھر یہ چلتا چلایا کاروبار کوئی اور لے جائے، تو اب یہ حکم ایک عجیب سا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی انا کے مسئلے بنا لیتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ایسا کرو، اب یہ دنیاوی نقصان پر مشتمل حکم ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مطلب بہت سمجھداری کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے، پیار سے محبت سے فیصلے کو مؤخر کیا جائے۔ اچھا انشاءاللہ 3 دن بعد بات کرتے ہیں، 1 ہفتے بعد بات کرتے ہیں، اور اس دوران جیسے تیسے راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ جتنی ان کی ناراضگی کم سے کم کر سکتے ہیں وہ یہ کوشش کرنا ضروری ہے۔
جبکہ دوسرے والے مسئلے میں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم دیں، اس میں ان کی ناراضگی کی پرواہ ہی نہیں کرنی ہے. ناراض ہوتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، ناراض ہوں، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن اس میں نہیں کہ جی راضی ہو جائے اور دیکھے ایسا نہیں ویسا، اس میں راضی کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. اس میں شریعت کی طرف سے ایسے احکام کے مقابلے میں سختی ہی درکار ہے. ذرا سی نرمی ہمیں دین سے دور کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا کر سکتی ہے. لیکن سختی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈانٹے ڈپٹے لگ جائیں، مراد یہ ہے کہ اس میں پرواہ بالکل نہیں کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ قدموں میں گر جائے کہ جی مجھے نماز پڑھنے دیں، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. نہیں، اس میں نماز تو پڑھنی ہے کہ آپ چلے جائیں چاہے ناراض ہوتے رہیں. لیکن دنیاوی نقصانات وغیرہ کے بارے میں اگر والدین حکم دیتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑے سے آپ کو جدوجہد کرنی چاہیے. اس میں کوشش کریں کہ ان کی ناراضگی بڑھے نہیں، بلکہ کم سے کم ہوتی چلی جائے. پیار محبت کا رویہ رکھیں، انہیں سمجھائیں دلائل کے ساتھ، پیار سے، محبت سے، اور اس طریقے سے انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں. تو اب اس سے ذرا وہ اولاد ذرا غور و تفکر کرے کہ آج کل ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے والدین کی نافرمانی بہت زیادہ کی جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اولاد خود احکام شرع نہیں جانتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب والدین کا حکم قرآن و حدیث کے مخالف ہے. چند ایک میں تو جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ تو بڑی بڑی چیزوں میں تو سمجھ جائیں گے، لیکن بے شمار مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر علم دین درکار ہوتا ہے، اور اس علم دین کی روشنی میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ماں باپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کر لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کا کہنا ماننا واجب ہے، اور گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں شرعی حکم نہیں پتا کہ ان کی یہ بات قرآن و حدیث کے موافق ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ علم دین سیکھے، یا پھر اگر والدین کو حکم دے رہے ہیں فوری فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی صاحب علم سے مشورہ کر لیں کہ والدین کا یہ حکم درست ہے یا نہیں ہے. تو ایک تو نافرمانی جو عموماً ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ علم دین نہیں ہوتا. دوسرا پھر خود والدین کا بسا اوقات قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے خلاف علم بغاوت اٹھاتے رہے تھے، بدتمیزی کرتے رہے تھے، ماں سے بدتمیزی، باپ سے بدتمیزی، اور اولاد یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے دادا دادی نانا نانی کے خلاف والدین برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اب اولاد نے یہ اثر تو قبول کرنا ہی کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ والدین جب اپنے حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ہمارے حقوق یاد نہیں، ہم والدین ہیں تمہارے اور یہ اور وہ ہے، اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی جوانی میں اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا تھا، کتنا ان کو برا بھلا کہا تھا، یا کچھ نافرمانی کی تھی کہ نہیں کی تھی. تو وہ بھول جاتے ہیں اور اولاد کو پھر ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے نافرمان ہو. تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ مکافات عمل بھی تو ہو سکتا ہے، آپ ہی کے برے عمل کا نتیجہ تھا جو بچوں کے اندر یہ گندی حرکات سرایت کر گئیں. تو ایک سبب خود والدین کا پریکٹیکل کر کے دکھانا ہوتا ہے جس کو اولاد لے لیتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس عمل کو اختیار کر کے والدین کے لیے دل آزاری کا سبب بنتی ہے. تیسرا بری صحبت بھی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اور وہ آ کے بتاتے ہیں ہم نے آج والدہ کے ساتھ یہ کیا، والد کے ساتھ یہ کیا، ہم تو بالکل پرواہ نہیں کرتے ماں باپ کی، بھائی یہ تو ہر چیز میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو یہ اثرات بچے قبول کر لیتے ہیں اور پھر آ کے گھر میں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. اسی طرح بعض رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو تقریب کار قسم کے ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کسی گھر میں امن رہے، پیار رہے، محبت رہے. وہ اولاد کو والدین کے خلاف باغی کر دیتے ہیں، اکساتے ہیں، غلط باتیں. مثال کے طور پہ بچے نے کہا موٹر سائیکل دلا دو، بیٹا بھی نہیں دلا رہے. اب ان کو موقع ملا، کیا وہ تمہیں موٹر سائیکل نہیں دلائی، بہت پیسہ تمہارے باپ کے پاس، دلاتا نہیں ہے، کنجوس ہو گئے تمہارے والد صاحب بھی، بس بھوز میں چنگی ڈال بیج جما لو دور کھڑی. یا دیکھو تمہارے سارے کزنس کے پاس تو اسکوٹر ہیں، کاریں ہیں، تمہیں تمہارے والد صاحب کیوں نہیں دلاتے، تم گلٹی فیل نہیں کرتے ان کے سامنے جاتے ہوئے. بس اس طریقے سے اولاد کو باغی کر دینا والدین کے خلاف. یہ بھی بعض ایسے اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ داروں پہ بھی رحم نازل فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ اپنی اولاد ان کی بدتمیز ہوتی ہے تو وہ دوسرے کی اولاد کو بھی چاہتے ہیں کہ بدتمیز ہو جائے، یا اپنی اولاد اگر فرما بردار ہے چاہتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار رہے، باقی سب کی اولادیں جو ہیں وہ ان کے نافرمان ہو جائیں. لیکن پھر بھی وبال پڑ جاتا ہے، بعض اوقات خود اپنی اولاد کارنامہ کر بیٹھتی ہے اور ایسی دل آزاریاں کرتی ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو ہوش نہیں آتا. ایسی یعنی جدائی ڈلوانے، تخریب کاری کرنے اور دلوں کو دور کرنے کی ایسی بیماری اور عادت
ان کے اندر راسخ ہوتی ہے کہ جب تک اس کو تسکین نہ پہنچے، اس لحاظ سے نفس کو تسکین نہ پہنچے، انہیں صبر ہی نہیں آتا، بہکاتے رہتے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ ایک ہمارے ہاں وجہ فلمیں ڈراموں کے اندر اس طرح کے کردار دکھانا کہ جو والدین کی نافرمانی پر مشتمل ہیں، اولاد کو یعنی بغاوت پر ابھارا جاتا ہے۔ بعض اوقات اولاد جب وہ مناظر دیکھتی ہے اور پھر اپنا گھر کا ماحول دیکھتی ہے تو بعض اوقات بالکل ایک جیسا لگتا ہے، اور پھر وہ والدین کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ تمام امور ہیں، ان پہ توجہ کرنی چاہیے کہ والدین، سب سے پہلے والدین کی تربیت کا معاملہ ہے کہ اپنے والدین کی آپ تعظیم کریں، اولاد آپ کی تعظیم کرے گی۔ اگر کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کو ہمارے خلاف باغی کریں گے، ان سے میل جول چھوڑ دیجیے۔ آپ اسکول کالج وغیرہ کی صحبت پہ نگاہ رکھیں۔ اگر بچوں کے ایسے دوست ہیں کہ جو اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو ان سے بچوں کو سمجھائیں، یا ایسی پیاری تربیت کریں کہ بچہ پہلے سے یہ ذہن لے کر جائے کہ اگر اس کے والدین کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کی سنے گا نہیں۔ ایسے بچے کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے۔ ایسے فلمیں ڈرامے نہ دکھائیں جس میں والدین کی نافرمانی دکھائی جا رہی ہو، بدتمیزی کرنا دکھایا جا رہا ہو۔ اس قسم کی چیزوں سے بچوں کو روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور خصوصاً جب بچہ بڑا ہوتا ہے، والدین ذرا بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، اس وقت نتائج بہت بھیانک قسم کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے آج کل اگر آپ دیکھیں تو والدین یہ تمام امور کار فرما ہیں، اولاد بہت زیادہ والدین کی نافرمانی کر رہی ہے۔ بعض جگہ تو مطلب حکم ٹالنا تو بہت ہی عام ہے، پھر بیوی کے مقابلے میں ماں باپ کے ساتھ زبان چلانا، بدتمیزی کرنا، دل آزاریاں کرنا، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا، یہ بھی بہت زیادہ عام ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات اس سے آگے اسٹیپ بڑھا لینا کہ ماں باپ کو گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، مارنا پیٹنا، یہ کتنی بڑی جرت ہے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ایمان پر عافیت کے ساتھ موت عطا فرما دے کہ انسان بدتمیزی بھی کرے، لیکن مارنا، پھر مطلب گالیاں بکنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بڑے سخت وبال ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو ایسی اولاد کاش ہمارا یہ بیان سنے اور درس حاصل کرے کہ آج آپ کی زبان سے نکلنے والے چند جملے، آپ کا ایک معمولی سا، آپ کی نظر میں معمولی سا عمل جو والدین کے لیے دل آزاری کا سبب بن رہا ہے، والدین کا حکم ٹالنا، انہیں کمزور سمجھ کر بیوی کے مقابلے میں دبا لینا بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن کل اس کا وبال بہت ہی سخت ہوگا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دیکھیں اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ سب گناہ کبیرہ سرکار نے بیان فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اگر توبہ نہ کرے، اللہ ناراض ہوا تو بری موت کا شکار بھی ہو سکتا ہے، عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، میدان معاشر میں ذلیل ہونا اور جہنم میں داخلہ سب متوقع ہے، اس لیے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو کے حق کو بیان فرمایا، جس کو سمجھنا چاہیے، اور بہت ہی اہم بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑا پاکیزہ دور تھا، والدین کی فرمانبرداری کرنے والے، ان کو اہمیت دینے والے لوگ تھے۔ انہیں یہ دور اگر یہ دیکھ لیتے تو وہ بیچارے کتنے ان کی دل آزاریاں ہوتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آج کل نوجوان، آج کل تو ماں باپ کو گالیاں بک رہے ہیں، انگلش میں گالیاں سیکھ لی ہیں، وہ دینا اور بھی آسان ہو گیا ہے، وہ فیشن کے طور پہ گالیاں نکل رہی ہیں منہ سے، تو والدین کو وہ گالیاں بھی بک رہے ہیں والدین اولاد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو براہ راست گالی کے بارے میں ہے نا کہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن سرکار آگے جو بیان فرما رہے ہیں ایک اور اس کی صورت بتا کر والدین کا حق ثابت فرما رہے ہیں۔ والدین کا حق ہے کہ ان کو گالی نہ دی جائے، اور اس حق کو ایک اور طریقے سے سرکار نے بیان فرمایا۔ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی بکتا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ شخص اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ یعنی غور کیجئے کہ یہ بھی سرکار نے منع فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو کہ وہ تمہارے ماں باپ کے بارے میں کہے،
اگر وہ کہے گا تو گویا کہ تم ہی یہ کہنے والے ہو، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اب غور کر لیں کہ دراصل لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر ہمارے والدین کو بولے گا، تو یہ اس کا بولنا چونکہ ہمارے فعل کے نتیجے میں ہے، لہذا اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہوگا۔ تو اب وہ اولاد ذرا سوچئے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں بک رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ آپ گھر بیٹھے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں تو اس پہ توبہ کریں اور فوراً والدین سے معافی مانگیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص کیسے اپنے ماں باپ کو لعنت کر سکتا ہے؟ بڑے وہ پاک نفوس تھے، اس لیے سوال کیا۔ پھر فرمایا کہ یہ کسی کے والد یا ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی یہ بھی ایک لعنت کی صورت کہ یہ ان کے ماں باپ کو لعنت کرتا ہے، وہ اس کے ماں باپ کو لعنت کرتے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ اپنے ماں باپ کو لعنت کروانا ہوا یا کرنا ہوا۔ تو لہذا ایسا کبھی نہیں کریں کہ لڑائی جھگڑا ہو تو کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کریں۔ اگر آپ کی لڑائی ہوتی بھی ہے اس شخص کی ذات تک محدود رہے، اس کے ماں باپ تک پہنچیں گے لازم بات ہے وہ آپ کے ماں باپ تک پہنچے گا، آپ اس کے خاندان تک پہنچیں گے وہ آپ کے خاندان تک پہنچے گا۔ یہی میاں بیوی کے اندر معاملہ ہوتا ہے، پہلے شوہر بیوی کو کہتا ہے پھر اس کے ماں باپ کو فوراً برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور جب بیوی اس کے ماں باپ کو برا کہتی ہے تو ایک دم دماغ میرے ماں باپ کو برا کہا، تو اس سے پہلے آپ آدھے گھنٹے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کوئی قرآن تو سنا نہیں رہے تھے، آپ بیوی کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کیا اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ عقیدت محبت نہیں ہے؟ کہ یہ بات اس کی دل آزاری کا سبب نہیں بن رہی تھی کہ آپ نے فوراً ایک ہی اس نے جملہ بولا آپ کے ماں باپ کے بارے میں تو آپ کو ایک دم آگ سی لگ گئی اور آپ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا؟ غلط رویہ ہے، بالکل غلط رویہ ہے۔ اس کا وبال جو اس عورت نے بیوی نے آپ کے والدین کو برا بھلا کہا، اس کا وبال بھی آپ پر ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کے والدین کو برا کہہ کے اپنے والدین کو برا کہلوایا۔ یوں ہی رشتہ داروں میں، محلے میں یا دوستوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس پر بھی گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے ذرا توجہ فرمائیں، اور والدین کی کیا حکم ماننا یہ ضروری ہے، لیکن جبکہ دائرہ شریعت میں رہ کر، اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جس سے ان کی دل آزاری۔ اس پہ مزید کلام انشاءاللہ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔